کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک چھوٹی سی سورت پڑھنے سے پورے قرآن کے تیسرے حصے کا اجر مل سکتا ہے؟ جی ہاں، سورہ اخلاص جو صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے کہ اگر کوئی اسے دل سے پڑھے تو اس کے لیے بے شمار انعامات لکھ دیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، اس کے پڑھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوشخبریاں سنائی ہیں، اور یہ سورت ہماری روزمرہ زندگی میں کس طرح برکتیں لے کر آتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی 112 نمبر پر موجود ہے۔ اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت کو انتہائی جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ مسلمان اس سورت کو نمازوں میں اکثر پڑھتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت اتنی عظیم ہے کہ احادیث میں اس کا ذکر بار بار آیا ہے۔ حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی طاقت کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورت میں رحمان کی صفت بیان ہونا پسند ہے۔ سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کریں گے تاکہ سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہو، تاکہ ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا 1/3 قرآن پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا، اور جس حور سے چاہے گا اس کا نکاح ہو جائے گا، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے، اور جو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں کوئی ایک کام کر لے تو فرمایا اسے بھی یہی درجہ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ وہ 4 خصلتوں سے بچے: حرمت والا خون بہانے سے، اور حرام مال کھانے سے، اور زنا کاری کرنے سے، اور ناجائز مشروبات پینے سے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے جنت سے آزادی لکھ دیں گے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا گیا ہے کہ جو دن بھر میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ یہ حدیث ترمذی میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھی تو تحقیق ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل، جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا، وہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ اسی کا اجر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی مقام پر بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرأت کو قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں رحمان یعنی اللہ عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو فرمایا، جنت۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی، یہ صورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص کی بکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کے فضائل بہت عظیم ہیں۔ یہ ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے، اللہ کی محبت دلاتی ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارتی ہے۔ اس لیے روزانہ اپنی زندگی میں اس صورت کو شامل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی فضیلت بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیے کہ آپ روزانہ کتنی بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔